بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ آج 3 محرم الحرام کی شب لگ گئی ہے۔ ملک پاکستان کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، اور آج ہی مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے، یعنی کہ جیسے ہی 3 محرم الحرام کی شب لگنے والی تھی، کچھ دیر پہلے مجھے ایک ویڈیو موصول ہوئی وطن عزیز ملک پاکستان کے ایک عالم دین ہیں، مولانا سائیں غلام رسول قاسمی صاحب۔ ان کی ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں وہ اہل سنت کے مزاج کے بالکل خلاف بات کر رہے ہیں۔ بنیادی بات کہ میں بات بتا دوں کہ اس طرح کی جو باتیں یہ اس طرح کے حضرات جب کرتے ہیں تو افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جو ری ایکشن دوسرے حضرات کی طرف سے آنے لگتا ہے، اس کا بھی جو ہے وہ ایک خدشہ ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ اس طرح کے حضرات جب یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر ہی دوسری جانب سے وہ ری ایکشن آتا ہے کہ جس پر ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے اور پھر ان لوگوں کو خود بھی افسوس ہوتا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ میں اس پر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب کی جو گفتگو ہے اس پر میں کچھ اپنا اظہار خیال کروں، میں چاہوں گا کہ یہ سائیں صاحب کی ان کی جو ویڈیو کی جو گفتگو ہے اس کو آپ مختصر سا سن لیں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم تبصرہ کریں گے۔ یہ ذرا ان کی گفتگو سنیے گا۔ عمر کا نام لو شیطان بھاگے گا، عمر کا نام لو جنات بھاگیں گے۔ صرف آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے، ورنہ ناد عمر شیطان کو بھگانے کا بہترین طریقہ۔ یہ آپ نے سائیں صاحب کی یہ گفتگو سنی، یہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ جو حدیث مبارکہ ہے وہ پڑھ کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، تو یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب سننے والوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے فرسٹ آف آل یہ بات کروں گا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے فضائل، آپ کے خصائص، آپ کے مناقب، آپ کے کمالات، آپ کی کرامات اور آپ کی عزتیں، آپ کا معال، آپ کا جاہ و جلال، مرتبہ و کمال، الحمدللہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، مانتے ہیں اور منواتے بھی ہیں۔ لوگ ہمیں جانتے ہیں الحمدللہ۔ ہم ابتدا ہی سے افضلیت شیخین، یعنی یہ ان دونوں حضرات کی افضلیت کا مقدمہ لڑتے چلے آئے ہیں اور آج تک لڑتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ سائیں غلام رسول قاسمی صاحب کی یہ جو گفتگو ہے، یہ گفتگو کسی بھی طریقے سے اہل سنت کا مزاج نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت دی آپ کے بارے میں، یا آپ کی یہ فضیلت بیان فرمائی، جو بھی آپ سمجھ لیجئے، یہ فضیلت بیان فرمائی کہ شیطان جو ہے وہ عمر کے سائے سے، جناب سیدنا عمر فاروق کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اور یہ بات درست بھی ہے کہ شیطان آپ کے سائے سے بھاگتا ہے۔ کچھ ایام پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک شیعہ زکروٹے کی گفتگو کو ہم نے ہائی لائٹ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ دیگر خلفاء کے تو نام لیتا رہا، جناب ابوبکر کا بھی نام لیتا رہا، جناب عثمان کا نام بھی لیتا رہا اور دیگر لوگوں کے نام بھی وہ لیتا رہا، لیکن جب حضرت عمر فاروق کا نام آیا تو اس نے کہا حضرت عمر کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا دوسرا کہا، یعنی کہ حضرت عمر فاروق یہ دوسرے نمبر پر خلیفہ ہے تو اس کو نام لینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اور یہ بات بھی درست ہے، درست ہوگی اور ہے کہ آپ کے نام سے شیاطین بھی بھاگتے ہیں، آپ کے نام سے جنات بھی بھاگتے ہیں۔ ظاہر ہے جنات جو ہے وہ شیاطین کی قسم ہے، لیکن یہ جو ایک خاص وظیفہ ہے، ناد علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یا بعض جو ہے صوفیہ کرام سے اس طریقے سے بھی منقول ہے کہ بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا رسول اللہ، بعض جو یا محمد پڑھتے ہیں اور پھر آگے و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ جو ناد علی کا جو ایک جو مخصوص وظیفہ ہے، اس وظیفے پر ڈائریکٹ یہ پتہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اس وظیفے کو اور یہ اس ناد علی کو یہ بالکل جو ہے آمنے سامنے لا کر ناد عمر کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے کراچی کے اندر وہ مولانا عبدالعلیم صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ ناد علی کے بالمقابل انہوں نے ناد ابا بکر پڑھنے کی کوشش کی۔
اور ناد ابا بکر پڑھ کے لوگوں کو دکھایا تو ہم نے ان کو توجہ دلائی، تو الحمدللہ انہوں نے اس سے رجوع بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ حضرت صاحب جو ہے سائیں غلام رسول قاسمی صاحب، انہوں نے اگر یہ حدیث پڑھ لی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ان سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا یہ احادیث نہیں پڑھی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کیا یہ حدیث نہیں پڑھی؟ سید شاہ علی رسول مارہروی مطالبی رحمہ اللہ نے کیا یہ حدیث نہیں پڑھی؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمہم اللہ علیہم اجمعین، کیا ان لوگوں نے یہ احادیث نہیں پڑھی؟ یہ ناد علی کو صرف ایک کوئی رسمی طور پر ان لوگوں نے نہیں لکھا، بلکہ ان لوگوں نے ناد علی کو صوفیہ کے مقامات کے سلوک کی راہوں کی ترقی کے لیے بھی ان لوگوں نے لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تو تذکرۃ الجمیل میں یہاں تک لکھا ہے کہ محدثین کا یہ وظیفہ رہا ہے۔ تو اب یہ کسی طریقے سے اہل سنت کا مزاج نہیں ہے کہ آپ ناد علی کے مقابلے میں لا کر ناد عمر یا ناد ابا بکر کو لا کر کھڑا کر دے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ افضل الخلق بعد الرسل ہیں، اس پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اجماعی مسئلہ ہے، میں اس کو بھی جو ہے کلیئر کر دوں۔ لیکن یہ ناد علی کے مقابلے میں ناد ابا بکر لا کر آپ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحبزادہ صاحب نے جو ہے ایک شعر پڑھا تھا کہ اے علی فاروق اعظم تو لقب ہے آپ کا، اے وسیع مصطفیٰ صدیق اکبر کون ہے؟ اس پر بھی ہم نے الحمدللہ ان کی گرفت کی اور پورے ملک میں پوری دنیا نے سنا، لیکن ہم نے اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھا کہ سائیں صاحب کیا آپ سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ کیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ سید شاہ علی رسول مارہروی مطالبی کو کیا یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ یا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ کو، یا سید نعیم الدین مراد آبادی، یا دیگر جو اکابرین اہل سنت محدث اعظم مولانا سردار ہے سید احمد سعید کاظمی صاحب غزالی زماں راضی دورہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان کو کیا سب کو یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ یہ آپ جو ہے یہ ایک نیا جو ہے ایک باب کھول رہے ہیں، اہل سنت پر لوگوں کو بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں، اور یہ بالکل بھی میں یہاں پر اس بات کی بالکل جو ہے میں اس بات کو بالکل تسلیم ہم نہیں کرتے کہ آپ کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ کریں کہ آپ جو ہے ناد علی کے مقابلے میں ناد عمر لے آئے، جو اہل سنت کا کسی بھی طریقے سے مزاج نہیں ہے۔ اور ہمیں ان کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں موصول ہوتی رہیں۔ ہم نے 2023 کے یا 2024 کے اپنے 10 روزہ درس محرم الحرام میں ان کو ایک اس بات پر بھی تنبیہ کی تھی کہ یہ اپنی نجی محفل میں ان کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، تو انہوں نے اپنی کسی نجی محفل میں یا کچھ نجی محفل میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے کہ باب فصل ولایت مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ان کو جب بتایا گیا کہ نہیں جی یہ تو جناب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی نے لکھا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں اعلیٰ حضرت نہیں لکھ سکتے۔ پھر جب دکھایا گیا تو یہ خاموش ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کسی نہ کسی جگہ پر آپ کو وہ کوئی نہ کوئی ایسا مالی خلیہ آپ کے دماغ کے اندر گھسا ہوا ہے کہ جہاں پر اہل بیت اطہار کی شان کی بات آئے، جہاں پر مولا علی کی شان کی بات آئے، یا جہاں پر آپ کو وجہ وصل خدا کہا جائے یا باب فصل ولایت کہا جائے، اور یہ ناد علی والا مسئلہ رہ گیا تھا، اور یہاں پر بھی جو ہے آپ کو پریشانی لگ گئی۔ تو میں عوام اہل سنت کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را انصاف کیجئے، شخصیت پسندی سے آپ لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ باہر آ کر بات کیجئے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ جو ہے وہ ذوالفقار شاہ وہ اس طرح کی بات کر رہا حضرت عمر فاروق کے وہ فضائل کا کوئی انکار کر دیا۔ الحمدللہ ایک دنیا ایک جہان جانتا ہے کہ ہم نے سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کے فضائل نہیں، آپ کی افضلیت پر آج تک پہرا دیا ہے۔ لیکن یہ طریقہ کسی بھی طریقے سے یہ جو ان کی یہ جو روش ہے یہ کسی بھی طریقے سے اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ جل مجدہ الکریم اس طرح کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، جو آل بیت اطہار کے خصائص ہیں، ان کی خاص فضیلتیں ہیں، خاص الشیء توجد فی ولا توجد فی غیرہ، اس کے تحت ان کو ان کے ساتھ رہنے دینا چاہیے۔ اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، دیگر خلفائے ثلاثہ کی، خلفائے راشدین مہدیین کی جو فضیلتیں ہیں ان کو اس کے ساتھ رہنے دینا چاہیے، لوگوں کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں سرکار سیدنا عمر فاروق سے بھی سچی محبت عطا فرمائے، اور سرکار مولا کائنات
مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم سے بھی سچی محبت عطا فرمائے. وسلام مع الاکرام.